بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس قیامت کی خبر پہنچی جو سب کو ڈھانپ لے گی؟ اب اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے بارے میں فرما رہے ہیں، وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، بوکھلائے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور ہوں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشموں سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا سوائے کانٹے دار درخت کے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا نہ ان کے جسم کے وزن کو بڑھائے گا اور نہ ان کی بھوک کو مٹائے گا۔ یہ جہنمیوں کا حال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ بہت سے چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی محنت کی وجہ سے خوش ہوں گے، یعنی کہ انہوں نے دنیا میں جو اچھے کام کیے، نیک کام کیے، ان نیک کاموں کی وجہ سے وہ قیامت کے دن خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت کے اندر کوئی بری بات نہیں سنی جائے گی، کوئی بیکار بات نہیں سنی جائے گی۔ فیہا عین جاریہ، جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، اونچے اونچے بیڈ ہوں گے، پلنگ ہوں گی اونچی اونچی۔ واکواب موضوعہ، آب خورے ہوں گے، پیالے ہوں گے جو ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے ہوں گے جو ایک ترتیب سے لگائے ہوئے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ جنت کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ ونمارق مصفوفہ، گاؤ تکیہ ہوگی۔ گاؤ تکیہ اسے کہتے ہیں جو ٹیک لگانے کے لیے جو تکیہ رہتی ہے اسے کہتے ہیں گاؤ تکیہ، جو بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے، جو بڑے بڑے فنکشنوں میں رکھی جاتی ہے وہ تکیہ۔ وہ تکیہ جنت میں ہوگی تو اہل جنت اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، سامنے چشمہ بہہ رہا ہوگا اور اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے پیدا کیا؟ یہ اونٹوں کی مثال دی ہے۔ در حقیقت عربوں کے ہاں اونٹوں کی بہت اہمیت تھی، بہت قدر و قیمت تھی، اور اس کے اندر جو عجیب خصوصیت تھی عرب اس سے واقف تھے۔ اور جب عرب اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے تو انہیں پہاڑ، دریا، صحرا، سمندر سب کچھ نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب ہم اس جانور کو پیدا کر سکتے ہیں تو انسان کو زندہ کر کے موت دے کر دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بلند کیا، بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، اور نہ جانے کتنے 100 سال گزر چکے، ایک درار بھی نہیں آئی۔ وہی کہہ رہے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے ہم نے اسے کیسے بلند کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہم نے اسے زمین میں کیسے گاڑ دیا، جما دیا، بٹھا دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے اسے کیسے بچھا دیا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی جی آپ فقط نصیحت کیجیے، آپ کا کام فقط نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے ہی لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا احکام ان تک پہنچا دینا ہے، تبلیغ کر دینا ہے، دین کے احکام ان تک پہنچانا ہے، ان پر مسلط نہیں ہونا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دیا کرتے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ منہ پھیر لیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے بہت تکلیف ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے نبی، اے ہمارے پیغمبر، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا ہے. اے نبی جی، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا ہے، آپ بس انہیں دین کی دعوت دے دیجیے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے الا من تولی وکفر، مگر یہ کہ جو آپ سے منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالی ان سب کو بڑا زبردست عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، اور یقیناً ان سب کا حساب و کتاب لینا ہی ہمارے ذمے ہے.